أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور مكية آياتها 49 ركوعتها دو بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ٹھیک ہے جی. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق اللہ العظیم. آج ماشاءاللہ سورہ طور ہے 27واں سپارہ جو نازلہ قرآن ہے 16 لینے والا. اس کا کیا ہے صفحہ نمبر 472 اور 473. 2 رکوع کا ہے یہ رکوع. اپنا صورت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں 28 آیتوں پر مشتمل پہلا رکوع ہے. اور ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمہ سے ہم کرتے ہوتے ہیں مختصر ترجمہ با محاورہ اور لفظی ترجمہ. اچھا سورۃ ہے طور. سیجھے گے طور آپ کو پتہ ہی ہے پہاڑ کا نام ہے. سورہ جبل طور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے جس پہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کی قسم کھا کے پھر آگے اللہ تعالیٰ جب قسم فرما رہے ہیں قسم تو کھانی چاہیے بھائی. جس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں تو اس کی تو قسم اٹھانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. ہم کلام ہو رہے ہیں تجلی اللہ کی پڑی نور کا کرن کوئی وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. اور کیا ہوا جی یہ سرمے والی پتہ نہیں باتیں مشہور کی ہوئی اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال سرما بن گیا یوں تو کہہ سکتے ہیں پہاڑ سرما بن گیا. تو وہ سرما آج تک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے. آپ لوگ پڑھ لکھے ہو کوئی دلیل پیش کرو مجھے. میں کہہ رہا ہوں مجھے دلیل چاہیے نا ثبوت چاہیے.
میں نے تو نہیں پڑھا کہیں پہ، نہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو دیکھ کے کوئی سامنے آ گیا ٹھیک۔ ہاں کو سرچ کریں آپ، کوئی حوالہ پیش کریں یا قرآن میں یا حدیث میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب پوری دنیا میں آپ کا مطلب کیا ہے کہ وہ سرما ادھر سے آ رہا ہے؟ غلط بات، ایسے نہیں ہوتا۔ سرما تو ہر جگہ بن سکتا ہے نا، تو یہ مجھے نہیں پتہ، بہرحال اس پہ میں خاموش ہی رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ایسی بے ثبوت بات پہ نہیں کرنی چاہیے نا۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن والطور، قسم ہے کس کی؟ طور کی۔ کوہ طور کی یا کوہ طور کی۔ و کتاب مستور، و کتاب مستور لکھی ہوئی، اور اس کتاب کی جو ہے کھلے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ فی رق منشور، فی رق جھلی میں، منشور پھیلی ہوئی، صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ والبیت المعمور، والبیت اور قسم گھر کی، المعمور آباد، اور قسم بیت معمور کی۔ کیا ہے بیت معمور؟ والسقف المرفوع، والسقف اور چھت کی، المرفوع جو اونچی ہے اور بلند کی ہوئی چھت کی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کعبہ کے سیدھ میں آسمانوں میں جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کا بھی وہ 70,000 فرشتے غالباً اسی کی کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں روزانہ۔ اور جو طواف آج کر گیا اس کا قیامت تک نمبر نشتا، سمجھ آئی؟ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے۔ تو انسان فخر نہ کرے یار میں بڑا احسان کرتا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کرتا، طواف کر لیتا ہے نہیں کر لیتا ہے، سمجھ آئی؟ طواف کچھ کرونا بند ہوا تو پرندوں میں طواف کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ والبحر المسجور، والبحر اور کیسے بولتے ہیں بحر؟ سمندر وغیرہ، اور سمندر کی المسجور جو موجزن ہے اور بھرے ہوئے سمندر کی، ٹھیک ہے جی۔ ان عذاب ربک لواقع، 6 قسمیں بیان کرنے کے بعد کیا بیان ہو رہا ہے؟ ان عذاب، بے شک عذاب ربک تیرے رب کا، لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ پچھلی صورت کے شروع میں قرآن کریم کی قسموں پر جو حاشیہ ہم نے دیا ہے اسے یہاں بھی ملاحظہ فرما لیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کوہ طور کی، جس کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں نافرمانوں کو عذاب ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کوہ طور پر جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری قسم ہے کتاب کی کھائی گئی ہے جو ایک صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک تورات ہے، اور اس صورت میں اس قسم کا بھی آخرت کے عذاب سے وہی تعلق ہے جو کوہ طور کا عرض کیا گیا۔ البتہ بعض مفسرین نے اس سے مراد نامہ اعمال لیا ہے، کتاب لفظ آیا نا، بہت سے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں کا جو نامہ اعمال ہر آن لکھا جا رہا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی وقت حساب کتاب کیا ہوگا حساب و کتاب ہوگا، اور نافرمانوں کو ان کے اعمال کی کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، اور نیک لوگوں کو جزا۔ تیسری قسم بیت معمور کی کھائی گئی ہے، یہ عالم بالا میں ایک ایسا ہی گھر ہے جیسا دنیا میں بیت اللہ ہے، سمجھ آئی؟ عالم بالا کا یہ گھر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اس کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اگرچہ انسانوں کی طرح مکلف نہیں، لیکن وہ پھر بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کمانا شانا تو کام نہیں نا ان کا، انسان جو تو مکلف ہے، اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ سزا کے مستحق ہوگا۔ چوتھی قسم اونچی چھت یعنی آسمان کی، اور 5ویں قسم بھرے ہوئے سمندر کی کھائی گئی ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر جزا و سزا نہ ہو تو اس کائنات کا جس کے اوپر آسمان اور نیچے سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، نیز یہ کہ جو ذات اتنی عظیم چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقیناً انسانوں کو دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ ما لہ من دافع، نہیں، ما لہ نہیں اس کے لیے، من دافع کوئی دور کرنے والا، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ یوم تمور السماء مورا، یوم جس دن تمور السماء پھٹ جائے گا، لرزے گا آسمان، مورا لرزنا ڈگمگانا، جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا۔ یہ اسی طرح ترجمہ جیسا اذا زلزلہ کا ترجمہ، اذا زلزلت الارض زلزالہ، لفظ 2 دفعہ آتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں وہ والا مفعول، اس کو مطلب وہ کہتے ہیں نا جو فعل آتا ہے نا اسی کا آگے وہ لفظ آ جائے دوبارہ، کون سا ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے جی، بھول گیا مجھے، مفعول مطلق ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، مفعول ہے بہرحال۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ یعنی بات ڈبل آتی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، ڈبل بات آتی ہے، تاکید ہوتی ہے اس میں، وزن۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَسِيرُ اور چلیں گے، الجبال کیا، جبال کیا ہوتے ہیں، پہاڑ، سیرا چلنا، اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چلیں گے، چل پڑیں گے، یعنی ایسا چلیں گے کہ پتہ لگے چل رہے ہیں۔ ابھی تو زلزلہ وغیرہ آئے تو پہاڑ بھی ہلتے تو نہیں ہیں، پتہ نہیں ہلتے ہوں گے کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ایسا چلیں گے کہ پھر ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے، ایک ایک پہاڑ جڑ سے اکھڑ جائیں گے نا۔ فویل یومئذ للمکذبین، فویل پس ہلاکت یومئذ اس دن، للمکذبین کن کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانا ہے نہیں، الذین هم فی خوض یلعبون، الذین وہ لوگ، ہم وہ، فی خوض جھگڑے میں، یلعبون اچھل کود رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں، سمجھے، مریں گے نہیں مریں گے، کب اٹھیں گے، قیامت آئے گی، یہ ہوگی، کھیل کود بنایا انہوں نے، سچ باتیں، حق باتیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون جس دن دھکے دیے جائیں گے ان کو، الی نار جہنم ہانکے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، دعا دھکے مارنا، دھکے دے دے کے، مجھے کیا نا، دھکے مار مار کے اس کھڑا نا جی، اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، چل چل، جب کدھر جیل میل میں ڈالا جاتا ہے نا، پولیس پکڑتی تو کوئی خوشی سے جاتا ہے، کوئی ایک شریف ہو سی، کوئی آگے ہاتھ پان کے ٹھیک ہے چل پیسی، لیکن زیادہ بدماش سرکش تو پرانے ہوتے ہیں، ان کو بدماش ہوتے ہیں نا، کھینچ کے لے جانا پڑتا ہے، مجھے، یا جانور سرکش ہوتا ہے، کھینچ کے ڈنڈے مار کے چلانا پڑتا ہے، تو سمجھ آئی کتنی بےزتی ہوتی ہے یہ، یا اپنے بچوں کو ہم ذرا باہر کسی کے سامنے ہم کھینچ کے لے جائیں تو کتنا غصہ کرتے ہیں، تو وہاں اللہ ہماری حفاظت سے جب انہیں دھکے دے دے کر جب نکلا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار یہ آگ، التي وہ جو کنتم تھے تم، بہا تکذبون اس کو تم جھٹلاتے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، سمجھ آئی، آتے تھے پیغمبر، صحابہ، سارے لوگ، دعوت و تبلیغ، باز آ جاؤ، شرک سے باز آؤ، مسلمان ہو جاؤ، نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، آؤ پھر مزہ چکھواؤ، سمجھ آئی، قرآن تمہیں دعوت دے رہا تھا، احادیث دعوت دے رہی تھی، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، افسحر ھذا کیا بھلا جادو ہے یہ، ام انتم یا تم، لا تبصرون نہیں تم دیکھتے، بھلا کیا یہ جادو ہے یا تم ہے اب بھی جو کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اصلوها جھلسو اس میں، کیا کرو، جھلسو اس میں، فاصبروا پس صبر کرو، او لا تصبروا یا نہ تم صبر کرو، صبر کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑنا، سواء علیکم برابر ہے تم پر، انما تجزون بے شک تم بدلہ دی جاتے ہو، ما کنتم جو تھے تم، تعملون کیا کرتے، تم عمل کرتے، داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو، اس لیے وہ جلسوں اوپر کیا اور نیچے داخل ہو جائے، تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی انصاف کیا جا رہا ہے، ظلم نہیں ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یہاں بھی نقشہ آپ سمجھ آ رہی کہ کیا سمجھ آ رہا ہے، پہلے نقشہ کس کا کھینچا جا رہا ہے، جہنم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، عذاب کا، اب آپ کی آگے کیا آ رہا ہے، اب یہ دو پہلو آپ سمجھ آ رہے ہیں، 11ویں سپارے سے لے کر 27ویں تک آپ ذہن میں ہے، کبھی جہنم کا جب ذکر آ رہتا ہے پہلے ایک، بعد میں جنت کا آ جاتا ہے، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے جی، تھوڑا خوش بھی ہو اور فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنسو کم رو زیادہ، سمجھ آئی، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین کون ہوتے ہیں، بے شک متقی لوگ، فی جنات کیا، جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، متقی لوگ بے شک باغ اور نعمتوں میں ہوں گے،
آج ہمارے صاحب یوٹیوبر بھی ترجمہ میں شامل ہیں ماشاءاللہ، ان کا چینل ایک اور ہوگا، اس کا آخر میں ہم نام لیں گے، بس ترجمہ سن لیں اگر یہ تب کم آیتیں رہ گی۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، فاکہین خوش ہوں گے، بما آتاہم ربہم بوجہ اس کے جو دے گا ان کو ان کا رب، ووقاہم اور بچا لے گا ان کو ربہم ان کا رب عذاب الجحیم جہنم کے عذاب میں۔ ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں روح دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، انجوائے کیا کر رہے ہوں گے، انجوائے کرو، لیٹ نہ آیا کرو، ٹیم سے آیا کرو، جنت میں مزے کرنے۔ یہ ترجمہ اس تفسیر پر مبنی ہے جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے ان الفاظ میں نقل فرمائی ہے، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ عطف علی آتا ہم ان جعلت ما مستریہ این فاکہین بآیات ربہم ووقاہم عذاب الجحیم۔ ٹھیک ہے جی، کلوا واشربوا، یعنی یہ مشکل بات ہے، مجھے بھی پڑھی نہیں جا رہی الفاظ، تو کسی کو کیا سمجھ آئے گی، انہوں نے کچھ ترکیب کی عربی میں، فارمولے لکھیں، ٹھیک ہے جی، تو کچھ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، زیر زبر نہیں ہے آیت کو، ان جعلت ما مستریہ ای فاکہین، ٹھیک ہے، بآیاتنا، آگے پتہ نہیں کیا لفظ، ربہم سے پہلے کچھ لفظ، وقایتہم عذاب الجحیم۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، ہنیئا مزے سے، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون کیا کرتے، بار بار آ رہا لفظ، اتنا تو آپ عمل کر دیتے تم، اب تعملون میں کیا آ رہا ہے، تم سب عمل کرتے، سب اس میں شامل ہے، دو کے علاوہ جتنے مرضی لوگ آ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں بھائی، تعملو، تعملانی، تعملون، کیا ہے، تعملو، تعملانی، تعملون، تعملو ایک، تم ایک، تعملانی تم، تعملون سب، دو سے لے کر، دو سے اوپر، تین سے لے کر جتنے بھی ہوں، آپ تین یہ صیغے آپ تھوڑا بہت سمجھا کر، جتنا ہمیں آتا ہے آپ کو کم سے کم سیکھنا سکھانا چاہیے۔ تو تعملون کا جب ترجمہ پوچھا جائے گا تو آپ کیا کریں گے بھی، تم عمل کرتے ہو یا کرتے، ٹھیک ہے جی، کرتے ہو، ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیے ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، علی سرر اوپر تختوں کے، تخت ہے جنہیں حسن کے سخت حسن، سمجھ آئے کہ نہیں بھائی، یہ تخت ترجمے ایسے کیے جا رہا ہے نا سمجھانے کے لیے، مصفوفۃ صف باندھے ہوئے، وزوجناہم اور بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحور عین 7 سفید عورتوں کے، بڑی آنکھوں والی، سمجھ آئی کیا مطلب بڑی آنکھوں والی، ڈرونی ہوں گی، وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، سمجھ آئیے، یہ آپ بادشاہوں کو، اب فلم ڈراموں کا نام تو نہیں رہنی چاہیے، بہرحال آج کل پیش کیا جاتا ہے نا، ان میں بھی نظر پڑ جاتی ہے، دیکھ لیتے ہیں، مختلف جو بدماش قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں یا اچھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا ہوتی ہے، نشست گاہ بنی ہوتی ہے اسپیشل بادشاہوں والی جگہ، یا کوئی خان صاحب ہوتا ہے، کوئی شیخ صاحب ہوتے ہیں، ان کو تو چھوڑو، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے فوت ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کا بادشاہی ایک قسم کا تخت ہوتا تھا، علماء ایسے ہوتے ہیں اپنی قدر کرواتے ہیں صحیح، اور اللہ نے علم بھی اتنا دیا، ان کو تو ثانیہ انور شاہ کشمیری کہا جاتا ہے، بہت حافظہ اللہ نے دیا ان کو، اور ان کے واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا، کچھ انتقال سے پہلے خواب دیکھا انہوں نے، فجر کی نماز، قرآن کی درس دینا، ان کے پاؤں کی طرف، سر کی طرف آیا ہوا تھا، یعنی یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے نا اللہ والوں کی، ٹھیک ہے جی، کتنا، اور یہ جو حیات شاہ اور یہ نہیں 2 لڑکے تھے، سعد شاہ، تم پتہ ہے نہیں پتہ، جاپانی جو ہیں وہ ان کے ایک قسم کے نانا ہی لگتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس 2 بچے پڑھتے تھے جاپانی، اماں جاپانی ابا پاکستانی پٹھانی، وہ ان کے رشتہ دار ہیں، یعنی بھانجے ہیں مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سگے بھانجے ہیں نا، ان کے بیٹے 2 ہمارے پاس جہاں ماشاء اللہ،
اور وہ ایک پہلا حافظ ہے، مکمل میرے پاس حافظ نہیں بنا، لیکن یہاں اکثر میرے پاس حافظ بنا ہے، بڑا لڑکا جو اب ماشاءاللہ مجھ سے آگے عالم بن رہا ہے۔ میں تو طالب علم میں پڑھ نہیں رہا، چوتھے درجے میں اس نے ماشاءاللہ عمیر کے ساتھ پیپر دیے، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک شاہانہ قسم کا ماشاءاللہ تخت ہوتا تھا، اور ہر کسی کو بٹھاتا بھی نہیں تھے کہ اتنا بڑے سے بڑا عالم آ جائیں۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو تکیے کی تخت کی بات سمجھا رہی ہے۔ تخت شاہی تخت ہے نا، کیونکہ یہ تخت ترجمہ تھوڑا پرانے حساب سے کیا جا رہا ہے، آج کل کیا کہیں گے اس کو، گدے وغیرہ ہوتے ہیں، صوفہ اسپیشل، جس طرح کوئی عالم بیان کرنے آتا ہے، یا دولہا وغیرہ کے لیے اسپیشل۔ جنت میں تو اپنے ہی اس کا کیا، اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں اور کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا، حالانکہ خود اللہ نے کتنی جگہ پوری صورتوں میں جنت کے تذکرے فرمائے ہیں، لیکن پھر اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں قرۃ اعین، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اور دل اپنا ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کسی نے کان نے سنی نہیں ہے، اس کے بارے میں دیکھا نہیں ہے، تو ہم کیا اس کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں بھائی۔ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اعلیٰ سرر، کس پر، اوپر تختوں کے، مصفوفۃ، صف باندھے ہوئے، ہو گیا اس کا ترجمہ، ہو گیا نا۔ اور کیا جی، ساری چیزیں یہ دنیا میں ہم چاہتے ہیں نا، ہر بندہ چاہتا ہے یار پروٹوکول ہو، یوٹیوب کا چینل ہو، کمائی ہو، ارننگ ہو، حلال حرام مکس، حلال ہو، حلال ملنے والی نہیں ادھر سے باہر، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اس لیے یوٹیوب چینل بناتا ہے نا، ذرا کوئی اب ہمارا بھی ہے ادھر، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب کیا ہے، ہر بندہ کہتا ہے یار میرا کچھ بن جائے، میں تھوڑا سا سیٹھ بن جاؤں، لیکن سیٹھ بنو، ملک بنو، شیخ بنو، اللہ رسول کے حکموں کے خلاف نہ بننا، بس غریب رہو، اللہ رسول کے اطاعت کر کے شکر کرتے رہو، نہ شکری نہ کرو، کیونکہ غریب فقیر جو اللہ کی دی ہوئی جو اس کی تقدیر پہ راضی رہے گا، 500 سال پہلے وہ غریب امیروں سے جائے گا جنت میں، اس لیے ہم ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر غریب بن جائے، ایسے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بادشاہ چھوڑ کے انہوں نے فقیری کی، تو انہوں نے پھر کہاں حکومت کی اللہ تعالیٰ نے، ان سے مطلب خدمت پہ لگا دیا اور چیزوں کو، وہ صرف بادشاہ انسانوں کے تھے، ٹھیک ہے جی، انسانوں کی بادشاہت کو چھوڑا اللہ نے، اور مخلوقات کو ان کی خدمت پہ لگا دیا۔ فضائل صدقات آخری واقعہ ہے، خلیفہ ہارون رشید کو آپ جانتے ہیں، اس کا بیٹا احمد سبتی ہے، سمجھ آئی، اس نے بھی کس کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا احمد سبتی، اس لیے کہتے تھے سبت ہفتے کو بولتے ہیں، وہ صرف ہفتے کے دن ایک مزدوری کرتا تھا، 6 دن کی 7 دن کی وہ اس میں گزارا ہو جاتا تھا، یعنی وہ ہفتے کے دن بھی ایسے کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مخلوقات خدمت میں لگی ہوتی تھی، یعنی وہ مزدوری خود تو نہیں کرتا تھا، صرف ہلکا پھلکا مستری والا کام کیا، اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتے تھے ظاہری، سمجھ آئیے، خود بخود وہ مسالہ اشالہ لگتا جاتا تھا اور دیواریں بن رہی ہوتی تھیں، کیونکہ بندے نے کام پہ رکھا تھا، اس نے حیران ہو گیا کہ یہ یعنی جو 10-15 بندوں کے برابر کام اس نے ایک دن میں مکا دیا، تو دوسری دفعہ اس نے جب بلایا جان بوجھ کے یا اس طرح چھپ کے دیکھا، تو وہ عجیب منظر، سارا آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے، یعنی وہ کیا تھے، بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندے بن گئے تھے۔ وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ کریں گے، پھر بات لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگ بڑے مصروف لوگ ہیں، تو مقصد کیا ہے، وہ پرندے کو کہتا ہے ادھر آ جا، پرندہ بیٹھا ہوا تھا نا، اپنے چچا اپنے جو تھے والد خلیفہ ہارون رشید، اس کے سامنے پرندہ آ جاتا ہے، بھائی پرندہ اڑ کے آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ہم کہیں نا آج چڑی ہو رہا ہے، کبوتر ہو رہا ہے، اسی کو بلا سکتے ہیں جو ہم نے پالا ہوگا یا کوئی مانوس کیا ہوگا یا بھوکا ہوگا، ہر کسی کو تو نہیں اشارہ کر دے ذرا بھائی، یعنی مقصد سمجھ آ رہی ہے، دنیا میں بھی پھر وہ اللہ والے کرتے ہیں، اچھا جی، اور حوریں بھی ملیں گی بھائی، سب کچھ مزے ہی مزے، دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں یار اتنی پیسے ہوں کہ 4 شادیاں کریں، 4 ہی جائز ہیں، وہاں 4 مار والی قید نہیں ہوگی، 4 ہی ہے نا، مطلب نہیں یار یہ کس نے 4
قرآن میں مثنا و ثلاث و رباع، سنیوں کے ہاں تو 4 ہیں، باقی دوسری پارٹی وہ پھر ان آیتوں کو توڑ مروڑ کے پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پرانے بند وہ ایسے کرتے ہیں 2 2 3 3 4 4، آیتوں کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، 2 2 کو 2 جمع کر دیتے ہیں، 3 3 کو 6، 4 4 8، تو وہ ایک پارٹی ہے، نام نہیں لے سکتے، سین کے اوپر 3 نقطے لگا دیں، وہ ایک پارٹی ہیں، وہ ان کے یہاں 8 ہیں، آپ سمجھ گئے ہو نا بات، تو میں یوٹیوب چینل بند نہ کرواؤ تو مہربانی کر کے۔ والذین آمنوا اعوذ باللہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم، اور پیروی کی ان کی، ذریتهم، ان کی اولاد نے، بإیمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بهم، ہم ملا دیں گے، ملحق کرنا لفظ سمجھو، اردو کے ساتھ اس کو میچ کرو، ملحق کرنا سمجھتے ہو نا، یہ مدرسہ ہمارا وفاق المدارس کے ساتھ کیا ہے، ملحق ہے، پوچھنا کوئی نہیں مڑ کے نہ، ملحق ہو گیا، چندے مانگ کے گزارا کرو، ملحق ہو گیا بس نہ لگ گیا، ساڑھے مدرسے میں اتنی تعداد ہے، ہمارے مدرسوں سے اتنے لوگ حفظ کرتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں سارا سال، چندے مانگ کے کیوں گزارا کرو، اوپر ایسا آفس بناؤ، ایسا بڑا سسٹم بناؤ کہ سارے مدرسوں کو چلاؤ نا بھائی، صرف نام کروا لیا وفاق المدارس، ٹھیک ہے جی، وہ سب کا خیال بھی کرنا چاہیے، مسجد فلاں کے ساتھ ہے اور تنخواہ کوئی نہیں ہے جی۔ الحقنا کو سمجھ گئے لفظ آپ کو، ملحق کرنا، ذریتہم، یہ ساری آیت پڑھ لی میں نے، وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین، یار ایمرجنسی ہونی جو لگا کرو یار، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ذریتہم، ان کی اولاد کو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں بات، سب نیک ہوں گے، ماں باپ بھی نیک ہوں گے، اولاد بھی نیک ہوگی، تو کیا ہوگا، ہم کیا چاہتے ہیں یار، یہاں بھی اکٹھے رہیں، وہاں بھی اکٹھے رہیں، کتنی اچھی بات ہے، کیا نا کیا خیال ہے۔ وما ألتناهم، اور نہ کمی کریں گے ہم ان کے، من عمل، ان کے عمل میں سے، من شيء، کچھ بھی، کل امرئ، ہر شخص، بما کسب، ساتھ اس کے جو 5 منٹ بعد، جو اس کے نے کمائی، رہین، رہن ہے، گروی، رہن میں کسے بولتے ہیں، گروی، گروی سمجھتے ہو کہ نہیں بات، گروی کوئی چیز گروی رکھنا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ادھار مانگ رہا ہوں آپ سے، آپ کے پاس گھڑی مڑی ہے کوئی، وہ آپ کے تو یہ ضمانت کے طور پہ یہ گھڑی رکھ لے، جب پیسے واپس کروں گا میری گھڑی واپس، یہ کیا ہوتا ہے، رہن رکھنا، گروی رکھنا، سمجھ گئے اس مسئلے کو، عارضی طور پہ ایک چیز رکھ لینا، امانتاً ہوتی ہے، وہ استعمال نہ کریں آپ، ٹائم تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک امانت ہے، قرض، وہ چیز آپ نے واپس کرنی ہے جب آپ پیسے واپس کریں گے، تو گروی سمجھ گئے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور ایمان کی، اسلام کی استقامت کی دعا کیا کرو، شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے، ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی ہے، سمجھ آئی، یعنی نیک لوگوں کی اولاد اگر مومن ہو تو اگرچہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں اس اونچے درجے کی مستحق نہ ہو جو اس کے والد کو ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی وہی درجہ دیں گے، سبحان اللہ، والد کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رہن دیکھو بتا رہے ہیں، اس سامان کو کہتے ہیں جو کسی ادھار دینے والے نے اپنے ادھار کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر مقروض سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ انسان کے پاس ادھار ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاتھ پاؤں کیا ہیں، ادھار ہے، امانت ہے، ہم نقصان اپنے آپ کو اس لیے حرام ہے، وہ خودکشی کرنا کیا ہے، حرام، یہ ہماری اپنی جان نہیں ہے، یہ کس کی ہے، بول فیضان، یہ ادھار اسی صورت میں اتر سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان صلاحیتوں کو استعمال کرے جس کا مظاہرہ دنیا میں ایمان لانے اور نیک عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اس ادھار کے لیے ہر انسان کی جان اس طرح رہن رکھی ہوئی ہے، اگر وہ ایمان اور نیک عمل کے ذریعے اپنے ادھار اتار دے گا تو آخرت میں اس کی جان کو آزادی حاصل ہوگی اور وہ جنت میں اطمینان سے خوشحالی کے ساتھ رہے گا، اور اگر اس نے یہ قرض نہ اتارا تو پھر اس کو کیا، دوزخ میں قید رہنا ہوگا، یعنی رہن کا چلاکی کی نا، اس نے خیانت کی نا، دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے، جس طرح قانون سزا دے گا، گڑبڑ کی اس نے دبا لیا، رہن لک چیز تھی۔ اس فقرے کو یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن ایمان والوں کے متعلق اس آیت میں کہا گیا ہے کہ انہیں ثواب ملے گا اور ان کی مومن اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر کے اپنا ادھار اتار دیا اور اپنی جان کو آزاد کرا لیا،
لیکن اگر کسی کی اولاد مومن ہی نہ ہو تو اسے اپنے ماں باپ کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا جس کے لیے اس کی جان رہن رکھی ہوئی تھی، اس لیے اسے دوزخ میں جا کر قید رہنا ہوگا۔ نیز اس فقرے کا یہاں ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کی مومن اولاد کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، لیکن اولاد کی بدعملی کی وجہ سے بدعملی کی کوئی سزا باپ کو نہیں ملے گی، سمجھ آئی؟ کیونکہ اس کا اپنا نام اعمال ہے نا، کیونکہ ہر شخص کی جان خود اپنی کمائی کے لیے رہن ہے، دوسرے کی کمائی کے لیے نہیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور مدد دیں گے، یہ لفظ بھی ملتا جلتا ہے، آپ سمجھو بات کو، اردو اور عربی کے لفظ آ رہے ہیں، آپ قرآن کو آسان ترجمہ سیکھ سکتے ہیں اگر، ٹھیک ہے جی، جو اکثر ہم نے یہ بھی کورس کیا ہوا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں فری میں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور مدد دیں گے ہم ان کو، آپ کو تو کیا تھا آپ لوگوں نے میرے خیال چھوڑ دیا، زیادہ دیں گے ہم ان کو، پے در پے دیں گے ہم ان کو، چھوڑ دیا نا، ہاں، بِفَاكِهَةٍ پھل، وَلَحْمٍ اور کیا ہوتا ہے لحم، گوشت، مما یشتہون اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، مچھلی چاہو گے، گائے گوشت، مجنہ گوشت ہوتے نا، نہیں ٹھیک ہے جی، بکرا کھانا ہو، بکری کھانی ہو، سمجھ آ گئی، ادھر سب کچھ مل سنے، اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں۔ بس کتنی آیتیں تھیں ہماری؟ بس یہ 22 ہے اور 28 تک ہے، ٹھیک ہے جی، تشریح کی وجہ سے زیادہ۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جانا ہے آپ مصروف بندے ہیں تو ترجمہ تک چلے رک جائیں۔ یتنازعون ایک دوسرے سے چھینیں گے، یتنازعون متنازع کرنا، لفظ سمجھو اردو کا، فیہا اس میں، کأسن جام میں، پیالوں میں، لا لغو فیہا نہ کوئی بیہودہ گوئی ہوگی، یعنی ادھر بچے جیسے کرتے ہیں نا 5-6 گلاس ہوں، پانی دے تو ایک دوسرے سے کھینچتے ہیں، تو وہاں پہ یہ سسٹم تو نہیں ہے نا۔ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں افطاری میں کیا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ یا شادی جب وہ ایک دم سارے قیدی آزاد ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں 50 دن کے بھوکے ہیں سارے، سمجھدار ہوتے ہیں، امیر گھرانوں کے ہوتے ہیں لوگ، اور 6 گھنٹوں سے انتظار بھی کر رہے ہیں کہ چند منٹ انتظار نہیں ہوتا ان سے، یہ سمجھنے کی بات ہے نا، عقل مندی کی بات ہے، جہالت کی حد کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے نا انتظامات کرنے والوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے کہ فکس ٹائم دیں، لگائیں کھانا اس ٹائم، کوئی آتا نہ آتا ہے۔ ایک بندے کا واقعہ وہ مفتی صاحب سناتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے، وہ آیا ٹھیک ہے، نہیں تو گیا خالی کر کے چلا گیا، کہتا نہیں آیا تو چلو، ایسا ہونا چاہیے، ٹائم برباد نہیں کرنا چاہیے، پھر گانے مانے لگا دیتے ہیں۔ جام میں، پیالوں میں، لا لغو فیہا نہ کوئی بیہودہ گوئی ہوگی اس میں، ولا تأثیم اور نہ کوئی گناہ، وہاں وہ ایسے جام کیا ہوتے ہیں بھائی؟ پیالے شالے پینے کے جو بھی جام شام، شراب پر دوستانہ چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دوستانہ چھینا چھپٹی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ ہمارا لڑکانہ نہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں نہ کوئی بیہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ چھینا چھپٹی سے مراد وہ چھینا چھپٹی ہے جو بے تکلف دوستوں میں کسی لذیذ چیز سے لطف لینے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اس کی وہ مثال بھی نہیں دے سکتے آپ، وہ جو انگریز نہیں کرتے، اس کو کیا بولتے ہیں، تو 3-4 گلاس ٹکراتے ہیں، چیس، اس چیز کو چھوڑو، وہاں کی چیز کی فکر کرو، وہاں کے مزے اپنے ہوں گے۔ یہ تو شراب پیتے ہیں، حلال نہیں کرتے، حرام، حلال ہوگا سارا کچھ، لگے بندو وہاں کی بھی باتیں کیا کرو، گھنٹے دو، سمجھ آئی نہیں بات؟ شکر کرو میرا جڑا آدھا گھنٹہ تھوڑے نال لگا پا، تو کیا ہے یہ باتیں کیوں نہیں ہو رہی ہمارے گھروں میں؟ ہر بندہ اپنے گھر میں درس قرآن شروع کرے، کس نے منع کیا ہے؟ یہ آسان ترجمے آ چکے ہیں، اس میں کوئی اختلافات ختم، آسان ترجمہ ہر موبائل میں یہ میسر ہے، آپ شروع کریں بھائی، ایک رکو نہیں پڑھ سکتے، آدھا رکو کر لیں، آدھا نہیں کر سکتے، آیتیں تقسیم کر لیں، 4-5 آیتیں۔ اب ہم دیکھو بچے زیادہ ہو جائیں گے 15-20 تو پھر میں ہو سکتا ہے چھوڑ ہی دوں، لیکن ایک دفعہ کم از کم مکمل تو کر لوں گا نا، ہو سکتا ہے گھر میں کر لوں، اب اس کی مجبوری ہے، جانا ہے، اب میں ان کو بھی نہیں سنا سکتا، آپ اردو سمجھتے ہیں صحیح طرح، تو یہ ختم ہوتا ہے۔ چھینا چھپٹی کدھر پہنچا؟ ٹھیک ہے جی، لطف لینے کے لیے ہوا کرتی، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ مجلس کا لطف بڑھ جاتا ہے، مزہ آتا ہے، انجوائے ہوتا ہے زیادہ۔ چنانچہ گپ شپ فرمایا گیا ہے کہ اس جام شراب میں اس طرح کی بیہودگی یا گناہ کی کوئی بات نہیں ہوگی،
جو دنیا کے شرابیوں میں پائی جاتی ہے، شراب میں وہ نشہ ہی نہیں ہوگا جو انسان کو بےہودگیوں پر آمادہ کرے، ٹھیک ہے جی، وہ شراب، یہ شراب نہیں ہے، گندی شراب یہ ناپاک ہے، کپڑے بھی ناپاک، دل ناپاک، جسم ناپاک۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ۔ وَيَطُوفُ، اور گھوم رہے ہوں گے، مطلب طواف لفظ سمجھتے ہو نا آپ، طواف کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، یعنی جس طرح آپ جاتے ہیں شادی حال میں تو وہ خدمت گار کیا ہوتے ہیں، ویٹر شیٹر گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ وہ نقشہ آپ ذہن ملا جنت کا۔ وَيَطُوفُ، اور گھوم رہے ہوں گے، علیہم، ان پر، ان کے لیے یعنی خدمت گار، غلمان لہم، نو عمر خادم ان کے لیے، یہاں پہ بھی نو عمر ہی ہوتے ہیں نا، آپ اس چیز کا حساب لگائیں، بوڑھے بوڑھے تو نہیں ہوتے نا، حساب لگائیں اللہ تعالیٰ کیسا انسان کو سمجھتے ہیں کہ یار اس کی عادت کیا ہے۔ ہم خادم چاہتے کیا ہیں، بہت کم وہ لوگ ہیں جو بوڑھے بوڑھے خادم رکھتے ہیں، وہ بھی بیچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو اکثر لوگ کیا پسند کرتے ہیں، نوجوان قسم کا ہو، کوئی صحیح سبزی بھی اٹھا سکے، کوئی خدمت کر سکے۔ نو عمر خادم کو غلمان کہتے ہیں، نو عمر خادم ان کے لیے، کانہم لؤلؤ، گویا کہ وہ موتی ہیں۔ خادم کیسے ہوں گے بھائی، جنتی، جنت والا خود کیسا ہے، اس کے خادموں کو دیکھو بھائی، مکنون، چھپے ہوئے، چھپا کر رکھے ہوئے، اور ان کے ارد گرد نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے یعنی خوبصورت جیسا چھپا کر رکھے ہو موتی، الگ موتی، ان کو بھی مثال دی گئی ہے، حوروں کو بھی حساب لگائیں، وہ سب خدمت والی ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے، بعضهم، ان میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے آپس میں، جنتی وغیرہ، یا وہ یہ اب جنتیوں کا ذکر ہے یا ان لڑکوں کا ذکر ہے پتہ نہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ یہ غالباً انہی کی بات ہو رہی ہے لڑکوں کی کہ بھائی پانی چاہیے نے، کوئی چاول آنا نے، اگر یہ ان کی بات ہے، تقریباً ان کی بات ہے، تو پھر نقشہ یوں ہوگا نا کہ ہاں بھائی روسٹ لوڑنے، مچھلی لوڑنے، بات سمجھ گئے ہو، تو وہاں پہ تو ان بیچاروں کی تو یہ تو پروٹوکول ہوگا جب سورہ واقعہ میں ولحمی، دل میں خواہش کریں گے، زبان سے نہیں بولا، وہاں پہ ڈیوائس دل پہ ہی لگے ہوگے، دل پہ ہی سگنل آیا تو بس ادھر سے بٹن دب جائے گا، آ جائے گا، چیز سامنے آئے گا۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں نا، ادھر ڈیوائسیں وغیرہ ہوں گی کہ نہیں۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، دنیا والے ایسی کر رہے ہیں آج کل، ترقی کر رہے ہیں نا، اب مثالیں ایسی دینی پڑیں گی۔ قالوا انا كنا، انا کہیں گے ہم، بے شک ہم، کنا تھے ہم، قبل اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرنے والے، کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سے میں رہتے تھے، یہ ان جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، اب آگے سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، ڈرے سے میں رہتے تھے، کیونکہ خادم تو وہ اور ہوں گے نا، وہ ان کو کیا ایسی باتیں کرنے کی، یہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 27 سے 28 پہ ہم ختم کریں گے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ، بس احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، ووقانا، اور بچا لیا ہم کو، عذاب السموم، لو کے عذاب سے، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، انا بے شک ہم، کنا تھے ہم، من قبل اس سے پہلے، ندعوه ہم اس سے دعا کرتے، یعنی اللہ سے اسی کو پکارا کرتے تھے، انه بے شک وہ، هو البر، وہی محسن ہے، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے، ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن، بہت مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔